میرے پیارے مجدد ہوتا کیسا ہے؟ مجدد کہتے کس کو ہیں؟ مجدد کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں؟ مجدد کے معنی ہے دین میں تجدید کرنے والا، مجدد کے معنی ہے دین کے مزاج کو دنیا کے سامنے پیش کرنے والا، مجدد کا معنی ہے نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے شریعت پہ خود بھی وہ عمل کرتا ہے اور دوسروں کو بھی عمل کرنا سکھاتا ہے۔ ارے مجدد وہ ہوتا ہے جو نبی کے سنتوں کا پابند ہوتا ہے، داڑھی خطی رکھنے والا مجدد ہو ہی شریعت کے خلاف قدم کرنے والا مجدد ہو ہی نہیں سکتا ہے، خلاف کام کرنے والا مجدد ہو ہی نہیں سکتا ہے، نبی کے شریعت کے خلاف کام کرنے والا مجدد ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ مجدد وہ ہوتا ہے جو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دیے ہوئے نظام پہ مکمل خود بھی عمل کرتا ہے اور لوگوں کو عمل کرنے کی دعوت بھی دیتا ہے۔ ارے جو مجدد ہوتا ہے اس کی نگاہ پوری دنیا پہ ہوتی ہے، جہاں جہاں سے برائیاں سر اٹھاتی ہے وہیں سے مجدد اس کا میجر آپریشن کرتا ہوا لگا۔ مجدد وہ ہوتا ہے، مجدد وہ ہوتا ہے جس کی نگاہ ہر چہار جانب ہوتی ہے، جہاں جہاں سے نبی کے خلاف کوئی آواز اٹھاتا ہے مجدد وہیں سے اس کے قلعے میں آخری کیل ٹھوکتا ہوا نظر آتا ہے۔ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، حضرت حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ دنیا میں سب سے پہلے مجدد بن کے تشریف لائے ہیں، وہیں سے مجددیت کا دور شروع ہوا ہے۔ میرے پیارے، جب جیسی جیسی ضرورت پڑتی رہی ویسی طاقت دے کے اللہ تبارک و تعالی اہل حق کو دنیا میں بھیجتا رہا۔ میرے پیارے، امام حسن مجتبی کے بعد جب یزید نے اپنی یزیدیت دکھانے کی ناپاک سعی کی تو اللہ تبارک و تعالی نے یزیدیت کا خاتمہ کرنے کے لیے حسین ابن علی کو دنیا میں بھیج دیا۔ آئے اور اپنی قربانی پیش کی۔ ارے ایسی قربانی کہ جان اپنی دے رہے ہیں، تباہ یزیدیت ہو رہی ہے، سر اپنا کٹوا رہے ہیں، خاتمہ یزیدیت کا ہو رہا ہے۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، زمانہ آگے بڑھتا رہا، خلافت بنو عباسیہ کا دور آیا، مسلمانوں کے قدموں میں دھن دولت کے انبار لگ گئے، مسلمان دھن دولت کے چکر میں آ کے بدعملی کے شکار ہو رہے تھے۔ ایسے دور میں عنقریب تھا کہ پرچم اسلام پھر نیچے آ جاتا، اسلام بالکل جاکنی کے عالم میں تھا۔ ایسے دور میں اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کو نئی زندگی دینے کے لیے ہم سب کے شہنشاہ بغداد حضور سیدی سرکار غوث العظم دستگیر کو دنیا میں بھیجا۔ آپ تشریف لائے اور اسلام میں نئی روح آپ نے پھونک دی۔ کیا بات ہے! ہندوستان کی دھرتی پر جب کفر و شرک کے طاقت میں اور اس کے گھمنڈ میں اپنی طاقت میں چور ہو کر اس کولار کی دھرتی پر اس وقت کی رانی نے جب سر اٹھایا تو اس کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے اللہ نے کچھ غوری کو یہاں اور اس شان کے ساتھ تشریف لائے، اس شان کے ساتھ تشریف لائے کہ اسی سرزمین پہ رکھا گیا، زور سے اسی سرزمین پہ رکھا گیا۔ کہنے والوں نے کہا اٹھاؤ جنازہ لے کے چلے جاؤ، رانی کے آمد کی گھڑی قریب ہے، وہ ناراض ہو جائے گی، برہم ہو جائے گی، تم پہ ظلم ڈھائے گی، چلے جاؤ۔ اٹھایا گیا، جنازہ اٹھ نہیں رہا ہے، اٹھ نہیں رہا ہے۔
رانی کی سواری آ گئی، پوچھا پوچھنے والوں نے کیا بھیڑ لگا رکھا ہے؟ کہا کچھ فقیر آئے ہوئے ہیں۔ کس کو لے کے آئے ہوئے ہیں؟ اپنے پیر کے جنازے کو لے کے آئے ہوئے ہیں۔ کیا ہوا؟ کہا رکھا ہے لیکن اٹھ نہیں رہا ہے۔ کہا اٹھاؤ۔ 2 4 10 آئے، 2 4 20 نہیں، 100 200 نہیں، ہزاروں کی تعداد میں آئے، اٹھا نہ سکے، ہاتھی بلائے گئے، زنجیریں باندھی گئی، زنجیریں ٹوٹ گئی، لیکن جنازہ اٹھنے کے لیے تیار نہیں۔ رانی جب آگے آئی، آنے کے بعد دیکھا، چہرہ دیکھا تو دیکھنے کے بعد کہہ رہی ہے ارے جب غلام کا چہرہ ایسا ہے تو ان کے آقا کا چہرہ ایسا ہوگا۔ غلام کا چہرہ ایسا ہے تو ان کے آقا کا چہرہ کیسا ہوگا؟ اس نے کہا تھا ارے جب کولار کے جھومر ایسے ہیں تو مدینے کے جھومر کیسے ہوں گے؟ فیضان قطب غوری زندہ باد، فیضان قطب غوری زندہ باد۔ جتنے لوگ کھڑے تھے سبوں نے فیصلہ کر لیا کہ غلام کے چہرے کو دیکھ کر ان کے آقا کا کلمہ پڑھ لیا جائے۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، جس وقت جیسی ضرورت پڑتی ہے اللہ تبارک و تعالی ویسی طاقت دے کے اہل حق کو دنیا میں بھیجتا ہے۔ تاریخ اسلام اور قریب سے میں آپ کو بتاؤں، 1857 کا غدر نگاہوں کے سامنے رکھیں۔ جب ہندوستان کی دھرتی پر تن کے گورے من کے کالے انگریز ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام پہ کلکتہ کی دھرتی پہ آئے اور انگریزوں نے دیکھا کہ یہ ہندوستان نہیں سونے کی چڑیا ہے، للچائی ہوئی نظریں آگے بڑھنے لگی اور بڑھتے بڑھتے انگریزوں نے توڑو، آپس میں پھوٹ ڈالو، حکومت کرو، اس مشن کو جب چلایا، یہاں کے راجا مہاراجاؤں کو آپس میں لڑانا شروع کیا، نوابوں کو آپس میں لڑانا شروع کیا۔ میرے پیارے ہندوستان کی دھرتی پر ہر طرف قتل و غارت کا ماحول انگریزوں نے پیدا کر دیا۔ اس نازک گھڑی میں انگریز کے اس چال کو سب سے پہلے ہندوستان کی دھرتی پر اگر کوئی سمجھا تھا تو وہ کوئی اور نہیں، ہمارے ریاست کرناٹک کا ہمارا ہی سرکار، ہمارا ہی سرتاج حضرت سلطان ٹیپو علیہ جنہوں نے حضرت ٹیپو سلطان نے سب سے پہلے انگریز کے چال کو سمجھا اور اس کے چہرے کو بے نقاب کیا، لیکن چند ضمیر فروش لوگوں کے چکر میں آ کر سلطان شہادت کے جام نوش کر لیے۔ میرے پیارے زمانہ آگے بڑھتا رہا، انگریز اپنے سازش میں کامیاب ہوتے رہے۔ اب انہوں نے دیکھا کہ ہندوستان کی دھرتی پر 2 قوم ہے اور یہ دونوں اپنے دھرم کے بڑے وفادار ہیں، ایک ہندو دوسرے مسلمان ہیں، یہ اپنے دیوی دیوتاؤں کے بڑے وفادار ہیں اور مسلمان اپنے بزرگوں کے بڑے عقیدت مند ہیں، اپنے نبی کے بڑے دیوانے ہیں۔ میرے پیارے، یہ جماعت کون سی ہے؟ اس کا کام کیا تھا؟ انگریزوں نے انہیں پیسہ دیا، منہ بولی رقم دی اور اس وقت کے چند مولوی ملاؤں کو خریدا۔ یہ زر خرید غلام انگریزی پٹے کو اپنے گلے میں ڈال کر قرآن کا ترجمہ لکھنا شروع کیا، حدیث کے مفاہیم بتانا شروع کیے، فقہ کی کتابیں لکھنا شروع کی، اصول کی کتابیں لکھنا شروع کی۔ کتابیں تو بڑی اچھے اچھے نام سے انہوں نے لکھا، لیکن لکھتے لکھتے کہیں پہ یہ لکھ دیا کہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہے، کہیں پہ یہ لکھ دیا کہ اولیاء کی قبریں مٹی کے ڈھیر کے مانند ہیں، کہیں پہ یہ لکھ دیا، کہیں پہ یہ لکھ دیا کہ نبی مر کے معاذ اللہ مٹی میں مل گئے، کہیں پہ یہ لکھ دیا کہ نماز میں اگر زنا کا خیال آ جائے، بیوی سے مجامعت کا خیال آ جائے تو نماز ہو جائے گی، لیکن نبی کا اگر خیال آ جائے تو نماز نہ ہوگی۔ ترجمہ قرآن کے نام پہ ان ظالموں نے یہاں تک لکھ دیا کہ میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے لکھا، اے نبی ہم نے تجھے فتح مکہ دی تاکہ تیرے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا جائے۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، جب ایسی کتابیں لکھنا شروع کیا ان ظالموں نے، گویا منظم طریقے سے ایک تحریک
انگریز کے پرچم تلے یہ چلائی جا رہی تھی کہ مسلمان نام کے رہ جائیں، ان کے سینے سے عشق رسول کی شمع بجھا دی جائے، ان کے سینے سے محبت رسول کا چراغ بجھا دیا جائے، ان کے سینے سے عظمت اولیاء نکال دیا جائے، ان کے سینے سے عظمت اہل بیت کو مٹا دیا جائے، رسول اللہ کی تعلیمات، رسول اللہ کی تعظیم ان کے سینے سے نکال دی جائے۔ جب ہر چہار جانب اس طرح کی ناپاک کوششیں عام ہونے لگی، کتابیں بٹنے لگی، لوگوں کو مجبور کیا جانے لگا، جو ان کے خلاف آواز اٹھاتا انگریزی حکومت اس پہ قہر برسانا شروع کر دیتی، پھانسی کے سولی پہ چڑھانا شروع کرتی۔ ایسے ماحول میں چند ایسے بھی لوگ تھے جو گر گرا کر رب کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے تھے، اے پروردگار عالم، وہ اسلام جس کی سچائی سیدہ کے لال نے اپنی قربانی دے کے کیا تھا، ارے وہ اسلام جس کی سچائی حضرت امام احمد ابن حنبل نے اپنے پیٹھ پہ کوڑے کھا کر کے کیا تھا، اے پروردگار عالم، وہ اسلام جس کو آگے بڑھانے میں بزرگوں نے بڑی قربانیاں دی، غوث و خواجہ میرے خواجہ غریب نواز نے قربانی دی، مخدوم پاک نے قربانی دی، قطب غوری نے قربانی دی، حضرت سلطان ٹیپو نے شہادت پیش کر دی، اب پھر سے اس کو دبانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ مولا اب کون ہے جو آواز اٹھائے گا؟ سلطان ٹیپو بھی شہید ہو گئے، قطب غوری بھی اپنے مزار اقدس میں آرام فرمانے لگے، خواجہ غریب نواز بھی اپنے مزار اقدس میں آرام کر رہے ہیں۔ مولا اب کون ہوگا جو اس پرچم اسلام کو بلند کرے گا، کروڑوں مسلمانوں کے دلوں میں بجھتے ہوئے محبت رسول کے چراغ کی لو کو پھر سے تیز کرے گا؟ اب کون آئے گا؟ مولا کسی ایسے کو بھیج دے جو آنے کے بعد چومکھی لڑائی لڑ سکے، ہر ایک کا سینہ سپر ہو کے جواب دے سکے۔ تو میرے پیارے، ایک دن ایسا آیا کہ رب کی رحمت کو جوش آ گیا، رب کی رحمت کو جوش آ گیا، آواز آئی، گویا یہ آواز آئی ہوگی میرے بندے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اب ایک ایسے کو بھیج رہا ہوں، ایسے کو بھیج رہا ہوں جو تنہا نہیں جائے گا، تنہا نہیں جائے گا، غوث کی عطا بن کے جائے گا، خواجہ کی کرامت بن کے جائے گا، قطب غوری کی شان بن کے جائے گا، ارے ٹیپو سلطان کے تلوار کی دھار بن کے جائے گا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ وہ کون ہوگا؟ وہ کون ہوگا؟ آواز آئی ہوگی، ارے اسی ہندوستان کی دھرتی پر، شہر محبت بریلی کے دھرتی پر وہ آئے گا، نقی علی خان کا شہزادہ ہوگا، اس گھرانے میں آئے گا، اور آنے کے بعد اس شان کے ساتھ اٹھے گا، اس شان کے ساتھ اٹھے گا کہ 4 سال کی عمر میں ناظرہ قرآن مکمل کر لے گا، 6 سال کی عمر میں پہلی تقریر دنیا کے سامنے پیش کر دے گا، 8 سال کی عمر میں تمام علوم و فنون کے سندوں کو حاصل کر لے گا، اور 10-12 سال کی عمر میں مفتی اسلام بن کے فتویٰ لکھنا شروع کر دے گا۔ میرے پیارے، دنیا پریشان تھی، اس کا نام کیا ہوگا؟ علماء بیان کرتے ہیں انہی کو اچھے رضا، پیارے رضا، ہم سب کے رضا، امام احمد رضا کہتے ہیں۔ اس کو محبت، اس کو محبت، اس کو محبت، اس کو محبت، ذرا زور سے بولے، اس کو محبت، اس کو محبت، اس کو محبت، اس کو محبت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، نعرہ غوث، نعرہ تکبیر۔ ارے اس دور میں وہ تشریف لائے جس دور میں حالات یہ تھے کہ شرک تھا جب ناز کرنا، احمد مختار پر نقطہ چیتے لوگ، علم سیدی ابرار پر ہر ولی ہر غوث کو بے دست و پا سمجھا گیا، یا رسول اللہ کہنے پر تھا فتویٰ شرک کا، کفر پر ایک دن مشیت کو جلال آ ہی گیا، میرے آقا کی محبت کا سوال آ ہی گیا، صورت تسکین کی نکلی دلے سیماب سے، ایک کرن پھوٹی اچانک چرخ پر مہتاب سے، اس کرن کو اہل دین احمد رضا کہنے لگے، امت ختم الرسول کا پاک باں کہنے لگے، امت ختم الرسول کا
پاسباں کہنے لگے اس چرم نے راہ ایمان کو منور کر دیا، پھول تو ہیں پھول خاروں کو گلیتر کر دیا، قوم کے ایمان و حرمت کے نگہباں زندہ باد، زندہ باد اے مفتی احمد رضا خان زندہ باد۔ مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، سنیوں کا مرکز، سنیوں کا مرکز، سنیوں کا مرکز، مسلک اعلیٰ